اختلافات ہیں یہ صحابہ کرام کی زندگی میں شروع ہو گئے یا اس سے پہلے بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا؟ صحابہ کرام میں اختلافات موجود تھے اور بڑے اختلافات موجود تھے. آپ دیکھیں کہ کچھ تو ہیں کہ مطلب عقیدے کی فروع کی اختلافات، کچھ ہیں کہ ہمارے فقہ کے اختلافات ہیں. اچھا، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے؟ میں نے پڑھا تھا لیکن ابھی میرے ذہن میں اصل نہیں آ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی اختلاف ہوا تھا، آپ نے ایک گروہ کو بھیجا تھا، کوئی نماز کے حوالے سے اختلاف ہوا تھا. اگر آپ ڈاکٹر صاحب اختلافات تو بہت سارے ہیں. جس طرح واقعی طرف آپ نے اشارہ کی تو بہت بڑی مثال ہے نا اس چیز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کو یہ تاکید کی کہ آپ نے نماز عصر وہاں جا کر پڑھنی ہے. اب جب وہ لشکر روانہ ہوا تو نماز عصر کا وقت راستے میں ہو گیا اور تقریب تک قضا ہو جائے تو کچھ صحابہ نے وہیں پر روک کے تو وضو کرنا شروع کر دیا اور تیاری شروع کر دی. کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تھا کہ ہم جلدی چلیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں. انہوں نے کہا کہ مطلقاً اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ نماز جو ہے نا وہ وہیں جا کر پڑھنی ہے. اب چونکہ قضا ہو رہی ہے انہوں نے کہا تو ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں. لہٰذا وہ یہ ہوا کچھ نے نماز وہاں پڑھی، کچھ نے وہاں جا کر پڑھی. جب وہاں سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آئے تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کو ویلیڈیٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک گروہ تھا جنہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی، ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے میرے حکم کے ظاہر پر عمل کیا اور دوسرے نے میرے حکم کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اندر سے ایک علت نکال کر اور اس میں سے ایک وجہ نکال کر انہوں نے اس پر عمل کیا. دونوں نے میری سنت پہ عمل کیا ہے، میرے حکم پہ عمل کیا ہے، اس لیے اجازت ہوگی اس بات. یعنی جو یہ فروعی قسم کے اختلافات ہیں اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کے اوپر لڑائیاں ہو جائیں، جن پہ جھگڑے ہو جائیں، جس پہ مار پیٹ ہو جائے. ہمیں وہ اختلاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. اور سب ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو بعض دفعہ بون آف کنٹینشن بن جاتی ہے یہ والی چیز نکاح متع کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اہل سنت میں یہ اجماع ہے اس بات پر کہ نکاح متع خیبر کے موقع پر مطلقاً جو ہے وہ حرام کر دیا گیا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں وہ جائز ہے لیکن اس کے وسائل نہیں ہیں، وہ ریاست کا جو ہے وہ قانون کی اجازت بھی نہیں ہے اس چیز کی. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کا ایک بڑا گروہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ حرام ہو چکا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں، وہ مرتے دم تک فتویٰ دیتے رہے کہ نکاح متع حلال ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے، یعنی بہت قلیل تعداد کی صحابہ کی 2-3 صحابہ تھے جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کے درمیان اس پر تو تکار ہو گئی ہو یا اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہو. ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے، ان کو لگتا ہے حلال تھا، باقی کو لگتا نہیں تھا.